سر جہاں تک مجھے باب کا لگا تو وہ تو بہت زبردست لگا. آسم بٹ صاحب نے اپنے طریقے سے بات کی، سلمان باسر صاحب نے اپنی باتیں کی، ہمیشہ صاحب کی باتوں میں کیا ہی خوبصورتی ہے کہ کچھ چیزیں جیسے میں اگر سر اصل میں وہ اس لوپ کے اندر ہے نا، تینوں آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کی باتیں ان کے اندر ہی ہیں. اصل میں جو جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آپ کی بات کا عکس ہے. یعنی آپ نے ان سے وہ سوالات کیے جس کے تناظر میں انہوں نے وہ باتیں کی. آپ کے سوالات اگر مختلف ہوتے تو باتیں ان کی مختلف ہوتی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی کی گفتگو کا عکس ان میں ہے. سر میرا بلکہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، جب میں آپ بیتی کو دیکھتا ہوں تو یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی حقیقت کی اور افسانے کی فسانے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بیتی میں ایک ایکشن ہے. ہم جس آپ بیتی کی یہاں پہ زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ایکشن کی، یعنی جو ایک کردار ہے اور ساری زندگی میں جو ایکشن کرتا ہے اور اس ایکشن کے رد عمل میں کیا وہ پاتا ہے وہ ہم تحریر کی فارم میں کرتے ہیں. یعنی مختلف عہدے، مختلف تعلیمی مدارج، مختلف طرح کے سماجی سیاسی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسی شخص کی آپ بیتی وہ ہوتی ہے جو وہ اپنے ساتھ گزارا ہوتا ہے، جب وہ فکشن کے عمل میں ہوتا ہے، کریشن پروسیس میں ہوتا ہے. یا بہت سارے ہمارے احباب جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ایک ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے کئی وقت بہت سارا وہ کہیں اور بھی گزار رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ بیتی لکھتے ہیں، اب جو بندہ اس شعور کی سطح پر ہو کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لے جو ابسرڈٹی کے اندر ہیں اور ان کو وہ تحریر میں لے آئیں، تو شاید وہ سماج کے لیے فسانہ ہوگا صاحب بیتی میں. لیکن جس پر وہ بیت رہی ہے اور وہ ان چیزوں کو لفظ عطا کر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ سچ ہوگا. لیکن جس خدشے کی بات آپ نے کی ہے کہ جو ہمارے درمیان جو سماجی تعلق کے درمیان بعض ٹائم ہماری نرگسیت آ جاتی ہے، ایسے نفسیاتی وہ پہلو آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مختلف یاوہ گوئی کو اپنی آپ بیتی میں ڈال دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسے انالیسس ان کے ہوں گے، سسٹم آپ بہتر جانتے ہیں، جس سے اس طرح کی شخصیات کو علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہوگا. تو میری طرف سے تو سر یہی ہے کہ مجھے اتنی کچھ اس کے بارے میں سمجھ آتی ہے. عاصم بٹ صاحب پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ہاں تو لیکن میرا سوال جو ہے نا وہ ذرا چھوٹا سا ہے، وہ اس میں شامل کر لیجیے گا کہ جب فرض کریں کوئی لکھنے والا افسانہ نگار نہیں ہے خود، لیکن عام آدمی بھی اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے یعنی باقاعدہ افسانہ نگار نہ بھی ہو تو ایک ملفوف انداز سے یا ایک جو ذرا جسے آپ کہتے ہیں کہ فگوریٹو ایک لینگویج ہے اس میں بات کرنے، کیونکہ ایک کلام کی خصوصیت ہے نا بنیادی طور پر مجاز میں بات کرنا، یہ کلام کی خصوصیت ہے، یہ صرف ادب کی خصوصیت تو نہیں ہے، ہر آدمی کرتا ہے، تو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ شامل کر دیتا ہے. اچھا ایک جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے بارے میں جو نیا نقطہ نظر ہے، نیا تو خیر اب نہیں ہے، اب تو کافی ہو گیا، جو نیو کریٹیسزم جس کو نیو ہسٹوریسزم کہتے ہیں، نو تاریخیت، وہ ظاہر ہمارے اسکولوں میں یونیورسٹی میں بھی ہے، مختلف کورسز میں یہ وہ جب ہم اس کو پڑھاتے ہیں تو میں جا کے جب طالب علموں سے پوچھتا ہوں کہ تاریخ کیا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماضی کے واقعات کو تاریخ کہتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ماضی کے واقعات کو ہی تاریخ کہتے ہیں، لیکن اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے واقعات نہیں ہوتے، وہ ماضی کے واقعات کا بیان ہے، کیونکہ واقعہ تو کہیں پیچھے ہوا، بیان کرنے والا شخص جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے. تو نئی تاریخیت یہ کہتی ہے کہ تاریخ جس سے آپ فکشن کو ملا کے دیکھتے تھے، اور یہ کبھی ہم سوال اٹھایا کرتے تھے کہ فردوس بری میں اس نے کتنی تاریخ کے ساتھ زیادتی کی اور کتنا اس کو ٹھیک لکھا کتنا سچ، جتنے تاریخی ناول نگار ہیں وہ مسخ کر دیتے ہیں، تاریخ کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہم کرتے تھے. تو اب نئی تاریخیت والے یہ کہتے ہیں کہ جتنا جو ادب ہے وہ مارج سوال میں ہے، اتنی ہی تاریخ بھی مارج سوال میں ہے کہ پتہ نہیں وہ بھی سچ ہے کہ نہیں ہے.
تو اگر ایک طرف بات یہاں تک چلی گئی ہے تو پھر آپ بیتی کو بھی اتنی گنجائش دے دینی چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے جیسی مرضی باتیں اس میں کرتے رہیں. اگر تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، جھوٹی جیسے ہم کہہ رہے ہیں، یا فرضی واقعات اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں اور اس کو ہم سچ سمجھتے ہیں، تو آپ بیتی کو بھی اجازت دیں پھر کہ ٹھیک ہے. اجازت ہم تو کیا دیں گے، یعنی اس کو اس پہ سوال نہ اٹھائیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اجازت دیں، اس کو کوئی سائنٹیفک سوشل اس طرح جو ایک سائنسی علم ہوتا ہے نا، جس طرح جسے ثابت کیا جا سکے، جس کے رولز ہوتے ہیں، اس طرح آپ اسے نہ لیں. مثلا ابھی آپ نے شہاب نامہ کی بات کی، بہترین مثال ہے. تو اب انہوں نے جو کچھ بھی لکھا، پورا ایک سسٹم لکھا ہوا، انہوں نے کتب ہوتے ہیں اور یہ ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے پورا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلط لکھا انہوں نے جھوٹ لکھا؟ نہیں، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتے. ہاں، یہ ان کا سچ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط لکھا تو آپ انہیں اکیوز کر رہے ہیں، یہی ہے نا؟ وہ اکیوز آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اسے ایک سائنس مانتے ہوں، آٹو بایوگرافی کو، تو پھر تو آپ اس کو وہ بھی کہے گا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کس طرح میں نے غلط لکھا، تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. نہیں سر، صرف جھوٹ سچ کی بات نہیں ہے، امیج بلڈنگ جو سر نے بات وہ بھی ہے، وہ بھی ایشو ہے. میں یہ بلڈنگ جو ہے جب دوسرا آدمی لکھتا ہے، ابھی ہم یہ بات کر چکے ہیں نا کہ امیج بلڈنگ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی لکھنے والا، انہوں نے کہا جو بالکل صحیح ہے کہ لکھنے والے کا مسئلہ اپنی امیج بلڈنگ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے، یعنی اس وجہ سے کچھ واقعات کو، کچھ باتوں کو شامل کرتا ہے کہ امیج بلڈنگ ہو اس کی، تو اس کو کس حد تک، یا اور وہ واقعات سچ بھی نہیں ہوتے، یعنی حقیقت بھی نہیں ہوتے، وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں جیسے کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. یا تو پھر دیکھیں ہم 10 لوگ بیٹھ کے شاہ صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں نا، یہی بات کہہ رہے ہیں نا. ہم نہیں کہہ سکتے جب آپ اسے ایک افسانہ ناول ہے، اس طرح اگر آپ اس کو بھی ایک ایسی تحریر مان لیں کہ جو ایک شخص اپنا سچ بیان کر رہا ہے، تو پھر تو آپ سے معاف کر دیں گے. جو آپ نے بات کی کہ گنجائش دے دیں، پھر تو گنجائش مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ اسے جس طرح آپ ثابت کرنے کی کوشش، اپنا سوال کیا آپ نے کہ نہیں جی وہ بالکل حقیقت بھی ہونا چاہیے، تو پھر وہ کٹہرے میں آتے ہیں. دیکھیں، پھر آپ نے اس میں اکیوز کیا انہیں آپ نے، اور آپ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ شاہ صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ گنجائش ہونی چاہیے. ہر بندہ اپنا سچ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس سچ کو آپ کسی سائنٹیفک کسی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے، وہ تو ذاتی سچ ہے. جناب امیر صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک فکشن کا سچ ہوتا ہے اور ایک عام زندگی کا سچ ہے. ان دونوں میں ایک لکیر تو آپ کو ڈالنی پڑے گی. فکشن کے سچ میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی شامل کر سکتے ہیں جو امکانی سچ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں ایسے سامنے ہو رہا ہو. اور جو آپ جب حقیقت کی بات کر رہے ہیں، آپ بیتی کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں امکانی سچ کو آپ نہیں لکھیں گے، بلکہ اس سچ کو لکھیں گے جو عام زندگی کا سچ ہے. ایک تو بات یہ کم از کم اتنا تو ہو نا، اتنا تو ہو. دوسرا یہ ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شہاب نامہ ہے وہ فکشن کی کتاب اگر پڑھیں تو وہ بہت اچھی ہے، لیکن جب آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ ان کی آپ بیتی بھی ہے، تو بہت سارے واقعات پہ جا کے آدمی کو انگلی رکھنی پڑتی ہے کہ یہاں جو انہوں نے اپنی امیج بلڈنگ کی ہے، یعنی کافی ساری گنجائش دینے کے بعد آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک حد تک. ظاہر ہے اتنا تو ہونا نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے آپ بیتی کے لیے. یہ سب سے بنیادی شرط یہی ہے کہ آپ انداز تو فکشن، مثلا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جب وہ شروع کے واقعات، جیسے انہوں نے اس کا ذکر کیا، چندراوتی کا ذکر کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے کردار بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی زندگی میں شاید ہوا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جس طرح لکھا ہے ویسے ہی ہوا ہو. لیکن جب وہ ایوب خان کے حوالے سے اپنی یادداشتیں لکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑی شخصیت تھا، تو میں یہ پوچھنے میں تو حق بجانے بونا کہ آپ غلام محمد کے ساتھ پی رہے ہیں، آپ ایوب خان کے ساتھ پی رہے ہیں، آپ جناب اس 10 سال تقریباً 11 سال جو ہے وہ ان کے ساتھ سکندر مرزا کے ساتھ رہے ہیں، اور ان سب کے چہیتے رہے ہیں، اور ان کو آپ مشورے دیتے رہے ہیں. آپ نے ادیبوں کے لیے ایک تنظیم بنوائی ہے، اور انہیں اس لیے بنایا کہ ان کے قریب ہو جائیں. وہ آپ پر ایسے گواہیاں موجود ہیں ادیبوں نے دی ہوئی ہیں کہ آپ نے فلاں لوگوں کو ان کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے. تو پھر آپ اس میں اس سچ کو تو میں نہیں مانوں گا نا، اس لیے کہ وہ امیج بلڈنگ کے لیے، اور وہ انہوں نے لکھا ایک بیوروکریٹ کے طور پہ، وہ ادیب کے طور پہ نہیں لکھا تھا.
جو انہوں نے ادیب کے طور پہ لکھا ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور وہ بے شک اس میں انہوں نے اپنی فیلنگز داخل کی ہیں نا، اپنے جذبات کو اس کا حصہ بنایا ہے، تو ان جذبات کے ساتھ ہم ریلیٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ایک بیوروکریٹ کے طور پہ اور اپنی شخصیت سازی کی ہے، اور ایک صوفی کے طور پہ اپنے آپ کو، ایک دنیا دار صوفی کے طور پہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ایک اس معاملے میں ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ضرور ہے۔ نہیں سر، یہ تو اب 50 سال کے بعد جانتے ہیں نا، نہیں اس وقت 50 سال کے بعد جانتے ہیں، اس وقت کہا جانے لگا تھا۔ دیکھیں احمد بشیر جو ہے اس وقت کیا وہ اپنے لکھ نہیں رہا تھا، یا اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، قریب ترین لوگ تھے، وہ کیا اس وقت لکھ نہیں رہے تھے؟ وہ اس وقت بھی لکھ رہے تھے۔ تو منٹو صاحب کے جو پیغام ملتا ہے تو منٹو کا رد عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں تو اس وقت سامنے آ رہی تھیں، ادیب تو بات کر رہا تھا اس وقت۔ چلیں جی بٹ صاحب، یہ بھی اب ایک اور تنازع یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا بیوروکریٹ بھی ہے اور وہ صوفی بھی ہے اور وہ ادیب بھی ہے اور وہ ابیتی لکھتا ہے، تو جب وہ ادیب ہوگا اس وقت وہ ٹھیک لکھ رہا ہوگا، جب وہ بیوروکریٹ ہوگا اس وقت وہ امیج بلڈنگ کر رہا ہوگا، جب صوفی ہوگا اس وقت وہ رومانٹک ہو جائے گا اور رومانوی باتیں کرے گا۔ تو قاری کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت وہ کیا بنا ہوا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔